انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک زکوٰۃ اور واجب صدقے فقراء کے لیے ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، من لا شیء عنده، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچا۔ یہ تعریف قرآن کے مطابق ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سب مسکینوں کی سمندری کشتی چلتی تھی، لانچ چلتا تھا، تو کیسے فقہاء لکھتے ہیں من لا شیء الا عنده شیء ولکن لا یکفی للنصاب، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے ان کو بھی دیا جائے گا، ضرورت ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب وہ ہے کہ وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان غیر مسلموں کو دے دے یہ ایمان لے آئیں گے۔ وفات رسول پر وحی منقطع ہو گئی، پھر صحابہ نے اس کے دینے کا انکار کر لیا، اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسرے مؤلفۃ القلوب وہ تھے کہ وہ اسلام تو لا چکے تھے لیکن خدشہ تھا کہ مالی بحران کی وجہ سے واپس نہ ہو جائے، وہ اب بھی برقرار ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والغارمین، اور مقروضوں کے قرض کے ادائیگی میں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ مسافرین، غرباء، وابن السبیل، اور مسافر، مراد اس سے منقطع الحاج یا منقطع الغزات، جو حج سے رہ گیا یا غزہ سے رہ گیا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ بہتر یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف طلبہ علم مراد دیے جائے، اور ابن السبیل سے مراد وہ مجاہدین یا حجاج جو گھر پر تو مالدار ہے لیکن راستے میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ طالب علم جو گھر پر مالدار ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مدرسے کے اندر اس پر صدقات و زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، سادات پر خرچ ہو سکتی ہے نہیں۔ اصل المسئلہ تو یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جرم ہے اور ادا بھی نہیں ہوگی، اور اس کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہ خرط القطاعت، مذہب سے بغاوت، حدیث سے انحراف ہے۔ محقق الاثر امام اہل سنت، شیخ الحدیث والتفسیر، برکت هذا العصر، مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الحاوی لحل عبارات التحاوی، کیونکہ بلوچستان اور سرحد کے بعض ناواقفوں نے پراپیگنڈا کیا ہے کہ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ سید کو اس زمانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ بیت المال نہیں ہے۔ تو اس عبارت جو طحاوی میں ہے اس سے تو کچھ اور ثابت ہوتا ہے کہ امام طحاوی کہتے کہ نفلی بھی نہ دیا کرے ان کو، واجب تو چھوڑ۔ تو مولانا سرفراز خان نے اوائل عمر میں، وہ کوئٹہ میں رہے، اس زمانے میں یہ کتاب لکھی ہے الحاوی لحل عبارات التحاوی۔ میرے تحت الاشراف میں ہمارے ایک قابل مدرس اور متخصص مولوی اسماعیل نے اس پر رسالہ لکھا ہے، بہت تحقیقی مقالہ لکھا ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے احسن القربات فی عدم جواز الزکوٰۃ الی السادات۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے تمام فتاوی میں علی الاطلاق سادات کو زکوٰۃ کا عدم جواز ہے، جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا انور شاہ کی رائے شرح بخاری میں نرم تھی، تو انور شاہ کے علوم کا دنیا میں امین مولانا یوسف بنوری تھے، اور معارف السنن اس موضوع پر ہے کہ شیخ کے آراء، مگر اس مسئلے میں انہوں نے شیخ کی کوئی رائے نقل نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی نہیں کہا ہے، یہ بدر عالم یا مولانا عبدالعزیز یا مولانا عبدالقدیر صاحب کی کاپی کی غلطی۔ جی ہمارے معتبرات جیسے ہدایہ، وقایہ، نقایہ، کنز، قدوری، تجرید، مبسوط، تمام فتاوی جیسے تاتاریہ، قاضی، در مختار، تنویر الابصار، غایت الاوتار، رد المختار، طوالع الانوار، سب کے سب معتبرات حنفیہ علی الاطلاق سید کو زکوٰۃ دینے کا عدم جواز بتاتے ہیں۔
بدقسمتی سے دارالعلوم حقانیہ میں ایک چھوٹا مولوی آہستہ آہستہ صدر مفتی ہو گیا تھا، اور وہ دارالعلوم دیوبند کا نہ خريج تھا اور نہ ان کا شاگرد تھا، ان پر دوسرے اثرات تھے۔ اس وجہ سے وہ اس طرح غلط سبق بھی پڑھاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ 3 طلاق کو بھی ایک سمجھ کر غیر مقلد حشویہ اور خوارج کی طرح دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح کراتا تھا، اور یوں دارالعلوم حقانیہ جیسے دیوبند ثانی کی عزت و ناموس کو خاک میں ملاتا تھا۔ ہمارے الاقسم جو ابھی شمارہ آیا ہے اس میں فتاوی حقانیہ پر تبصرہ کر کے میں نے اس کا تانا بانا کیا ہے بحکم خدا۔ اس ملک کے مضبوط علماء جیسے مولانا حمداللہ ڈاگری، مولانا حسن جان، ان دونوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا رد کریں اور لوگوں کو زنا سے اور لوگوں کی زکوٰۃ کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اس سلسلے میں افغانستان اور بلوچستان کے بعض حضرات سخت غلطی کے مبتلا ہے، 3 طلاق میں تو نہیں، لیکن اس زکوٰۃ الی السادات میں ان کی رائے نہایت کمزور ہے۔ متون کا مذہب ہمارا اور فتویٰ یہ ہے کہ کسی طرح بھی سید کو اصالتاً زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ ہاں ہیلا کر لے آپ، غیر سید کو دے وہ دے، ہزاروں ہیلے ہو سکتے ہیں، کون سی بات۔ بلکہ میری تحقیق یہ ہے کہ جو اس طرح دی گئی ہے وہ دوبارہ دی جائے، کیونکہ ان کا وہ اختلاف خلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی پشت پر کوئی روایت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو روایت صاحب ہدایہ نے پیش کی وَعَوَّزَكُمْ خُمْسَ الْخُمْسِ، فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے کہا ہے یہ ثابت نہیں ہے، صرف یہ حدیث ہی نہیں، غریب بہذا اللفظ جدہ ثابت نہیں۔ اور دوسری طرف حسن کے منہ میں انگلیاں دینا، حضرت کا یہ فرمانا کہ میں بھوک لگی ہوتی ہے لیکن کھجور پڑی ہے نہیں کھا سکتا، عسیٰ ان تکون من الصدقہ، زکوٰۃ کی نہ ہو۔ اور ابو رافع غلام کو کہنا کہ آپ ہمارے غلام رہے، آپ بالکل زکوٰۃ نہیں لے سکتے، نہ ہم لیں گے اور نہ آپ لیں گے۔ اور میں اپنے آل و عیال کو لوگوں کے مال کا میل کو چیل نہیں دے سکتا ہوں، میں نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس پر حرام کا لفظ نبی کی زبان سے نکلا ہے، جب تک حلال کا لفظ نبی کی زبان پہ نہ ہے، حاشا وکلا کہ قیامت تک کوئی مولوی اس کے خلاف کرے اور اس خلاف کو دین سمجھا جائے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ اور واجب صدقے فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے، غلاموں کے آزاد کرنے میں، مقروضوں کے قرض چھڑانے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ابن عابدین نے ایک رسالہ لکھا تھا اور اس میں ثابت کیا تھا کہ طالب علم اگر سید ہو، طلب علم کر رہا ہو تو وہ لے سکتا ہے نہیں، بڑا طویل اختلاف نقل کیا ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان کے والد مولانا نقی علی خان، وہ اہل حق عالم، مولانا نقی علی خان اہل حق عالم، ان کے والد مولانا حمزہ علی خان گنیر کے بڑے مختون تھے، پشتو بولنے والے تھے، دونوں اہل حق، دا پاک گن پیدا شروع۔ مولانا نقی علی خان نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے فضائل العلم، اس میں بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ طلباء اگر سفر میں کسی کی زکوٰۃ استعمال کر لے جبکہ گھر میں وہ متمول ہے یا سید ہے تو جائز ہے، یہ ایک علیحدہ جزیہ ہو گیا، صرف طالب علم کے لیے، یجوز لہم ما لا یجوز لغیرہم۔ مولانا نقی علی خان یہ بانس بریلوی کے اکابر علماء میں سے تھے، اور ان کے مدرسے کا نام تھا مصباح التہذیب، بریلوی کے اندر لوہاری بازار میں ان کا مدرسہ تھا۔ جب مولانا نقی علی خان کا انتقال ہوا اور احمد رضا خان ان کی جگہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلاف فتوے لکھے، تو مولانا نقی علی خان کے مدرسے کے مدرسین انہوں نے احمد رضا خان کو بٹھایا
اور ان کو کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنے والد اور دادا کے مذہب کے خلاف کر رہے ہیں، اس مدرسے میں کر یا آپ رہے یا ہم رہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ خان صاحب بریلوی چلے جائیں۔ تو بریلوی آج بہت بغلے بجاتے ہیں، دیوبندیوں کی مسجد قبضہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بڑے ابا جان کا مدرسہ وہ اب بھی ہمارے پاس ہے، وہ اب بھی اہل حق کے پاس ہے۔ مولانا نقی علی خان کا مدرسہ مصباح التہذیب، اور مرکز ہے وہ علماء دیوبند کا، لیکن اس کا نام رکھا ہے مصباح العلوم، مصباح التہذیب کا۔ جس وقت وہ ان کے پاس تھا اس تاریخ کے اس بات سے نکلتی ہے مصباح التہذیب، اور جس دن سے اس بد تہذیب کو نکالا اور وہ مدرسہ ہمیشہ کے لیے توحید و سنت کا مرکز بن گیا، تو پھر نام رکھا گیا مصباح العلوم۔ یہ تاریخ دوسری ہو گئی۔ یہ واقعہ احمد رضا خان کے شاگرد خاص اور ظفر علی نعمانی کے والد، انہوں نے مقام اعلیٰ حضرت صفحہ 148 پر نقل کیا ہے۔ میرے پاس 2 جلدوں میں کتاب موجود ہے، خود انہوں نے لکھا ہے۔ یہ احمد رضا خان کے اتنے چہیتے تھے کہ خان صاحب بریلوی اس مصنف کو کہتے تھے ولدی الاعز، پیارا بیٹا۔